لمبی کاروں کے باوجود بھی اطمینان نظر نہیں آتا، لیکن اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ جھوپڑے کے اندر اطمینان سے سویا کرتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا، درخت نیچے چادر بچھا کر سو جاتے اور چین کی نیند آ جایا کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آج سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس زمین کے اوپر کے لیے انسان سکون کے لیے محنت کر رہا ہے، اس زمین پر رہنا کتنا ہے نہیں معلوم، اس زمین پر زندگی کتنی گزرے گی نہیں معلوم، کب تک جئیں گے نہیں معلوم، کتنا سامان ہم نے جمع کر لیا، وہ سامان استعمال میں آئے گا یا نہیں آئے گا نہیں معلوم۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنے حصے کا دنیا میں جو کچھ ہے اسے نہ بھول۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد صرف کفن ہے کہ اے روئے زمین پر بسنے والے انسان، تو نے اگر محل تعمیر کر لیا، تو نے اگر اپنے جو کپبڑ کپڑوں سے بھر لیا، تب بھی جب اس دنیا سے تو جائے گا تو تیرے ساتھ جو چیز جانے والی ہے وہ صرف کفن ہی جانے والا ہے، اور کوئی چیز تیرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں سمجھنا ہے کہ جس زمین پر ہمیں زیادہ نہیں رہنا اور کتنا رہنا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ ہم اگر ساری تگودو اسی زمین کے لیے کریں تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ قبر میں ہمیں کتنا رہنا ہے، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کب قائم ہوگی، لیکن ہمارا ایک لمبا عرصہ قبر میں ضرور گزرے گا، ہمارا ایک لمبا عرصہ میدان محشر میں ضرور گزرے گا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی وہاں کی بے قراری کے حوالے سے، کبھی وہاں کی بے چینی کے حوالے سے ہم نے کچھ سوچا کہ اللہ اکبر، قبر میں کوئی ہوگا تو نہیں جو ہمارا دل بہلا سکے، قبر میں کوئی ہوگا تو نہیں جو ہمیں تسلی دے سکے، قبر میں کوئی ہوگا تو نہیں جو ہماری بے قراری کو دور کر سکے، قبر کے اندر کوئی ہوگا تو نہیں جو ہماری بے چینی کا علاج کر سکے۔ آئیے ہم مدینے کے تاجدار سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمین پر بے قرار ہوتے ہیں تو افراد ہماری بے قراری کو دور کرنے کے لیے کبھی تسلی دینے کے اعتبار سے، کبھی علاج و معالجے کے اعتبار سے، کبھی خیر و عافیت دریافت کرنے کے اعتبار سے آ جاتے ہیں، لیکن قبر میں تو کوئی نہیں آئے گا۔ سرکار کوئی ایسا سامان بتا دیجئے جو قبر میں ہمیں سکون پہنچائے، جو قبر میں ہمیں راحت پہنچائے۔ تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا جو زمین کے اوپر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قبر کے اندر قرآن اس کے لیے مونس و غمخوار ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں حفاظ کرام موجود ہیں، علماء ذوی الاحترام موجود ہیں۔ جب بھی قرآن مقدس ختم ہوتا ہے تو ختم قرآن کی دعا کیا ہے؟ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم آنس وحشتی فی قبری۔ اے اللہ، اس قرآن کو میری قبر کی وحشت کے لیے مونس و غمخوار بنا دے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ امام اعظم ہو یا غوث اعظم ہو یا خواجہ اعظم ہو، سب کی زندگی قرآن سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے، قرآن کی تلاوت میں مصروف نظر آتی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کے اندر زندگی کے لمحات گزرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے، جن مدرسوں کے طلباء کو بسا اوقات انسان حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جانتے ہیں آپ، وہ طالب علم ہو یا کوئی بھی قرآن حفظ کرنے والا ہو، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قرآن مقدس حفظ کرتے کرتے حفظ نہ ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ قبر کے اندر ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو قبر کے اندر اسے پورا قرآن یاد کراتا ہے۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمین کے اوپر کا اضطراب ہو یا زمین کے اندر کا اضطراب ہو، یہ دونوں بے قراریوں کو اگر کوئی چیز دور کرتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب دور کرتی ہے۔ آپ نے بہت ساروں کو سکرات کے عالم میں دیکھا ہوگا، خود میرے آقا دعا کرتے تھے اللہم ہون علی سکرات الموت،
اے اللہ موت کی سکرات مجھ پر آسان فرما، یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ سکرات کا عالم کتنا سخت ترین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روح کے نکلتے وقت سچویشن ایسی ہوتی ہے جس طریقے سے کسی کانٹے دار درخت کے اندر اگر کوئی چادر ڈال دی جائے اور اس کے بعد چادر کو کھینچی جائے تو جس طرح چادر تار تار ہو جاتی ہے، ایسے ہی جب جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو جسم کا حال ایسا ہی ہو جایا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کسی کی سکرات بڑی لمبی ہو جاتی ہے اور کسی کی سکرات ہی نہیں ہوتی، اور کسی کا حال یہ ہوتا ہے کہ سکرات میں تکلیف بے پناہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بے قراری، وہ بے چینی کہ انسان بستر پر تڑپ رہا ہے، بستر مرگ پر کروٹیں لے رہا ہے، دوائیں کام نہیں کر رہی ہیں، آنکھیں پلٹتی دکھائی دے رہی ہیں، حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں، دواؤں نے کام کرنا بند کر دیا، تسلی کے باوجود بھی اس کو قرار نصیب نہیں ہو رہا۔ اب آئیے مدینے کے تاجدار سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر اس قسم کی کیفیت ہو اور بے قراری ہو تو سرکار کوئی علاج بتا دیں تاکہ روح آسانی سے نکل سکے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اس سکرات کے عالم میں گرفتار انسان کے سامنے سورہ یاسین پڑھو، اس کی سکرات آسان ہو جائے گی۔ جو قرآن موت کے وقت کام آتا ہو، جو قرآن قبر میں کام آتا ہو، جو قرآن میدان محشر میں کام آتا ہو، آج اس قرآن سے مسلمانوں نے اپنا تعلق توڑ دیا، توڑ دیا مسلمانوں نے۔ تم زمین کے اوپر کی بے قراری کا علاج کرتے ہو، زمین کے اندر کی بے قراری کا بھی تو علاج سوچو۔ وہاں کی بے قراری کے حوالے سے بھی تو اہتمام کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، تابعین کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، اولیاء کاملین کی زندگی کو دیکھیں اور خلفائے راشدین کی زندگی پاک کو دیکھیں تو اللہ اکبر، قرآن سے ان کا لگاؤ بے پناہ نظر آتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک ایسی کتاب عطا فرما دی ہے جو کتاب ایسی نہیں ہے کہ صرف زمین کے اوپر کی بے قراری دور کر دے، بلکہ یہ وہ عظیم ترین کتاب ہے جو زمین کے اوپر کی بے قراری بھی دور کرتی ہے، زمین کے اندر کی بے قراری بھی دور کرتی ہے، میدان محشر کی بے قراری بھی دور کرتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لو، اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو۔ مجھے تو بسا اوقات حیرت ہوتی ہے جب کوئی مسلمان کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، حضور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ روزی میں برکت ہو جائے۔ اب انہوں نے کوئی عمل بتا دیا، فوراً وہ کر لیتا ہے۔ اچھی چیز ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرف سے کوئی نسخہ مل جائے، اسے آپ پڑھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس پہ کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اے رسول اعظم کے دیوانوں، اگر تم صبح فجر کی نماز وقت پر پڑھ کر قرآن مقدس پڑھ کر کے نکلو، مولا رزق کے دروازے تم پر کھول دیا کرے گا۔ لیکن وقت کہاں سے لائیں قرآن پڑھنے کا؟ اب تو قرآن سننا بھی اچھا نہیں لگتا، پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جس قوم کے پاس اتنا بڑا نسخہ موجود ہو، اگر وہ قوم اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس قوم سے بڑا کم نصیب دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ آخر آسمانی کتابیں تو قرآن سے پہلے بھی نازل ہوئی، توریت بھی نازل ہوئی، زبور بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی، اور کم و بیش 114 صحیفے چھوٹے بڑے نازل ہوئے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں، ایک کتاب بھی اپنی اصل شکل کے اندر یا ایک صحیفہ بھی اپنی اصل شکل کے اندر آج موجود نہیں ہے، لیکن قرآن آج اپنی اصل شکل کے اندر موجود ہے،
اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے کریم نے لیا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اپنے رب سے پوچھتے ہیں میرے مولا پہلے بھی کتابیں تیری ہی نازل ہوئی لیکن کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ تو نے نہیں لیا, قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن مقدس نازل ہوا تو ایک مرتبہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار تھے, بے چین تھے, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش تھی اور یہ رونے کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء پر کتابیں نازل ہوئیں وہ کتابیں ان کے دور میں بدل دی گئیں یا ان کے بعد بدل دی گئیں, لیکن میں تو اللہ کا آخری نبی بن کر کے آیا ہوں, میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ان کے زمانے کی کتابیں بدل دی گئیں, دوسرے نبی آئے, دوسری کتاب نازل ہو گئی, میں آخری نبی بن کر کے آیا, مجھ پر قرآن نازل ہوا. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اگر میرے بعد اس قرآن کو بدل دیا گیا تو میری امت کا کیا ہوگا اور میری امت کس سے رہنمائی حاصل کرے گی. پروردگار کے پیارے حبیب کی یہ ادا میرے کریم کو اتنی پسند آئی کہ محبوب کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا محبوب غم نہ کرو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی حفاظت کریں گے. محبوب غم نہ کرو, تمہاری امت کے لیے اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے تاکہ تمہاری امت اس قرآن سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی دنیا بھی سنوار لے اور اپنی آخرت بھی سنوار لے. لیکن آپ ذرا دیکھیں جس امت کے لیے حضور رو رہے تھے, جس امت کے لیے تاجدار کائنات اشکبار تھے, آج اس امت کی سچویشن یہ ہو گئی کہ اسی کتاب سے اس امت کا تعلق ٹوٹ چکا ہے. اسی کتاب سے اس امت کا تعلق ٹوٹ چکا. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم, دنیا کی بے چینی ہو یا قبر کی بے چینی ہو یا محشر کی بے چینی ہو, ہر بے چینی کا علاج قرآن ہے, قرآن ہے اور قرآن ہے. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی حاضر آئے, عرض کرتے ہیں سرکار میری طبیعت بڑی بے چین رہتی ہے, میں بے قرار رہتا ہوں, کوئی نسخہ عطا فرمائیں کہ طبیعت کو قرار نصیب ہو جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے وضو کر کے نکلو, مسجد میں جاؤ, اگر درس قرآن کی محفل چل رہی ہو تو اس میں بیٹھ جاؤ, اور اگر درس قرآن کی محفل نہیں چل رہی تو گھر سے وضو کر کے مسجد جاؤ اور مسجد جا کر قرآن کھولو. ادھر تم قرآن پڑھو گے, قدرت کی طرف سے تمہارے قلب پر سکون نازل ہو جائے گا. اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ قرآن سے سکون نہیں ملتا یا مرنے کے بعد مرنے والے کو قرآن سے فائدہ نہیں پہنچتا, تو بتاؤ پھر کیوں قرآن خوانی کرتے ہو؟ تمہارا قرآن خوانی کرنا یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا وجدان کہتا ہے اس قرآن کو پڑھ کر مرنے والے کو ایصال ثواب کریں گے تو اسے قبر میں راحت پہنچے گی. نادان اتنی بھی عقل نہیں آئی, جو قرآن مرنے والے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ زندے کو نہیں پہنچائے گا, جو قرآن قبر والے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ زمین کے اوپر والے کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. لیکن نہیں, ہماری عقل کوتا ہو چکی ہے, ہماری سوچ بودی ہو چکی ہے, ہمارا مزاج بوسیدہ ہو چکا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, قرآن سے تعلق مضبوط کرو. اگر
دنیا کا کوئی شخص ارب پتی بن جائے، خرب پتی بن جائے، صاحب اقتدار بن جائے، اور اس کے بعد دنیا اسے بہتر کہے، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو بھی اور نہ ہو، لیکن جسے حضور بہتر فرما دیں وہ تو یقیناً بہتر ہے۔ تو میرے آقا سے پوچھو حضور بہتر کون ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، یہ تم میں بہتر ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن سے اپنا شغف مضبوط کرو، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، قرآن مقدس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اب آئیے مختصر سے اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ اب آپ دیکھیں قرآن ہے کیوں؟ قرآن پروردگار نے کیوں نازل فرمایا؟ کیا صرف تلاوت کے لیے نازل ہوا؟ کیا صرف ایصال ثواب کے لیے نازل ہوا؟ کیا صرف سکرات کے وقت پڑھنے کے لیے نازل ہوا؟ تو میرے کریم نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، یعنی قرآن کو فالو کرو اور قرآن پر عمل کرو۔